کتنا تمہارے حق میں وہ مشفق ہے، تکلیفیں دور کرتا، رحمت دیتا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ اور چار پایوں کے علاوہ اس نے یہ بھی عرب کے ہی سارے ہیں، ان کی تو یہ بہت اعلیٰ چیزیں تھیں نا، اسی پر ان کی شان و شوکت، گھوڑے، کھچرے، گدھے۔ اور تھانی صاحب لکھتے ہیں عرب کا تو گدھا بھی جو ہے یہاں کا گھوڑا بھی اس کے برابر نہیں، اس لیے وہ لوگ بڑے شوق سے اس پر سواری کرتے تھے، تیز رفتار گھوڑوں کی طرح کا۔ تو فرمایا گدھے بنائے، گھوڑے بنائے، کھچریں بنائیں، گدھے بنائے، لترکبوها، تاکہ تم ان پر سوار ہو۔ نکلے نا خلیفہ وقت اللہ کا نائب تو باہر سواریاں کھڑی، کاٹھی پڑی ہے، اس پر بیٹھ گیا، پگڑی باندھی ہوئی ہے، ترا اوپر ہے، اب جا رہا، چودھری صاحب جا رہا ہے، فرمایا تمہاری عزت بنائی ہوئی ہے کہ سوار ہو کر نکلو۔ اور ایک بندہ خدا نے کہا یہ درخت جو سیدھے کھڑے ہیں یہ بھی سلامی کے لیے کھڑے ہیں، لیٹے نہیں ہیں، دورایا کھڑے ہیں، جیسے فوج کھڑی ہوتی ہے، پولیس کھڑی ہوتی ہے، آرا گھاڑ رہا آمد دینا، اللہ کا خلیفہ نکلتا ہے، یہ کھڑے ہیں سارے، دورایا سڑکیں بنی ہوئے وہاں کھڑے ہیں، سلام کر رہے ہیں، مگر پہچانے نا رب کو بزینہ، اور یہ تمہارے لیے شان و شوکت کا اور زینت کا بھی سامان ہے۔ سارے مانتے اس کے طویلے میں اتنے گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور فرمایا یہ تو کچھ باتیں بیان کر دی ہیں، ورنہ ان کے علاوہ انگنت ہے چیزیں جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، وہ بھی آسمان و زمین میں پیدا کرتا رہتا ہے، اور ان سے بال واسطہ یا بلا واسطہ تمہیں نفع پہنچتا رہتا ہے، سارے کاروبار تمہارے ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم کھانا کھاتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا یہ ہو رہا، وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان اور سورج اور چاند ستارے جو بھاگ رہے ہیں دن رات دوڑتے ہیں، تاج کے نانے تو بکفار یا بغفلت نہ ہو، یہ دن رات چکر لگا رہی مشینیں، کارخانے، تاکہ لقمہ تیرے ہاتھ میں آئے تو آرام سے کھا۔ ایک روٹی کا لقمہ ہمارے ہاتھ تک آنے میں سوچ لیں کتنا کتنا کام ہوتا، زمین و آسمان کی کتنی شے اس گلے کو پکاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں، پھر اس کو صاف کرتے ہیں، پھر آگ سے پکاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ سالن اور سلاد۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کبھی کھانے پر غور تو کیا کر کس طرح تیرے تک پہنچا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بھی بناتا جن کا تم علم ہی نہیں ہے۔ آخر میں کہہ دیا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اب یہ سب کچھ تم نے سن لیا، نمونے کے طور پر تھوڑا سا بیان کر دیا، تمہارا یہ اپنی تخلیق اور یہ چار پائے اور گھوڑے اور اونٹ، اس سے ہونا یہ چاہیے کہ جو سیدھی راہ اللہ کی طرف سے، قصد السبیل، سیدھا راستہ، ایج پیج نہیں کہ اس دربار کو چلو جاؤ وہاں سے ہو کر جانا، یہ وسائط اور وسیلے لوگوں کو نہیں ہوتی۔ اللہ کہیں چھپا ہوا، فرمایا سیدھی راہ جو نظر آتی منہ سیدھا کرو، اللہ تو سامنے نظر آ رہا، درمیان میں کوئی بھی نہیں ہے، تم کیوں اس کی طرف سیدھے نہیں جاتے؟ اسی لیے جو راہ اللہ کی طرف جاتی ہے آپ پڑھتے ہیں صراط مستقیم کا، انے بدونی، میری پوجا کرو، یہی سیدھا راستہ، میرا دامن پکڑو، مجھ کو یاد کرو، میرے حکم ماننے شروع کرو، کسی اور وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں۔ نبی اور رسول میں نے بھیجے، وہ میرا راستہ بتاتے ہیں، خود نہیں وہ کہ خود کوئی راستے میں کہ تم ان کی طرف چلے جاؤ، وہ تو مجھ تک پہنچاتے ہیں کہ یہ دین ہے، اس کو مان لو۔ اللہ قصد السبیل، توحید کے راستے پر چلو گے سیدھے پر تو یہ اللہ تک پہنچا دے گا، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اگر اس کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستوں پر چلو گے تو اور جہاں جی چاہو پہنچ جاؤ گے، اللہ تک نہیں پہنچے، اللہ کبھی نہیں راضی ہوگا، جہنم ٹھکانا ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اب اس سوال کا جواب دیا، بڑی نازک بات ہے، لوگ نہیں سمجھتے، حالانکہ بات سادی ہے، بہت جگہ بیان فرمائی کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا، غلط ترجمہ، بولتے جبر کی بات کہ اللہ اگر جبر کرنا چاہتا زبردستی تو پھر یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں مشرک اور موحد؟ سارے موحد ہی نہ ہوتے، اللہ نے غلط کیوں پیدا ہونا چاہیے؟ اللہ جو اتنا رسولوں کے ذریعے کہہ رہا ہے، قتل کروا دیتا ہے، کتابیں اتارتا ہے، اتنے ترلے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں طاقت نہیں تھی؟ فرمایا طاقت تو تھی، مگر پھر انسان کا اختیار کہاں جاتا؟ جو امتحان ہے تمہارا آزادی کا وہ کہاں جاتا؟ اس لیے جہاں یہ فکرہ آئے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ سمجھا کرو کہ اللہ اگر جبر کرنا چاہتا تو پھر سیدھی راہ پر سب کو کان پکڑ چلاتا، مگر یہ اس کی مشیت کے خلاف تھا۔ ایسی مخلوقیں اس کے پاس بڑی ہیں، مگر انسان کے بارے میں اس نے یہی اسکیم بنائی کہ اس کو آزاد کرنا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جنت میں چلا جائے، جو جی چاہے کفر کر کے دوزخ میں چلا جائے۔ تو یہ فکرہ صرف اس سوال کا جواب کہ اللہ بے بس ہے، روک نہیں سکتا، بے بس نہیں ہے، وہ تو چاہتا تو سب کو سیدھی راہ پر چلاتا، مگر پھر انسان کا کمال کیا ہوتا؟ کیوں انعام کا حقدار ہوتا؟ دوسروں کو سزا کیوں ملتی؟ تو یہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا، اپنی مرضی کرنا چاہتا جبر تو سارے ہدایت پر ہوتے، مگر انسان کے دائرے کی حد تک اس نے آزادی دے کے تمہارا امتحان کیا، جبر نہیں کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد